بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی بتلائی ہوئی دعائیں حرف آخر اور حتمی یقین اور اعتقاد رکھتی ہیں۔ جو بندہ بھی اپنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ کسی دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر کے اس اسم کو، اس آیت کی فضیلت کے لحاظ سے حاجات کو پورا کرتا ہے، مصائب و آلام کو دور کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی نماز کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے پڑھنے سے اس کے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی سبب بتا دے گا، کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دے گا کہ اس کا وہ پہاڑ جتنا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کا نام لیا جس کا نام ہے صبر کرو، کہ صبر نامی پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو تو ادا ہو جائے گا۔ یہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی آدمی کا قرضہ صبر نامی پہاڑ جتنا ہو تو یہ دعا صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے 7 بار پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کو اتار دے گا۔ اور اس بات پر شک کرنا بھی گناہ ہے کہ نہیں اتر سکے گا، اتنا بھی سوچنا نہیں اترے گا، دل میں کسی قسم کا وہم و شک لانا یہ کفر ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے کہ جو بات بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جائے وہ حتمی اور آخری درجہ رکھتی ہے، اس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور جو لوگ قرب خداوندی کے قائل ہیں، قرب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشتاق ہیں، تو ان کا فکر، ان کا غم، ان کا حزن، ان کی پریشانی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک بندہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے اللہ سے پیار ہے اور عشق ہے اور محبت ہے، آپ نے فرمایا کہ مصائب و تکالیف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈر گیا، سہم گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے۔ آپ نے پھر فرمایا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، فضولیات سے بچنا، بیہودہ محرمات اور منہیات سے بچنا ہی اللہ کا قرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے کہ خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور قرب بھی ہو۔ دو متضاد چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ میری کفایت کر حلال مال سے، تھوڑا اور ستھرا۔ قلیل من عبادی شکور، نیک اور پرہیزگار بندے ہمیشہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی چیز پر صبر کر لیتے ہیں۔ وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی تھوڑی سی رضا اور خوشنودی بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ واغنے نہیں، اور مجھے بے نیاز کر دے، مجھے غنی کر دے، امن سوا کا،
اپنے علاوہ ہر چیز سے مجھے کیا کر دے، بے نیاز کر دے۔ اور جب اللہ کا قرب، اس کی معیت شامل حال ہو تو پھر بات بن جاتی ہے۔ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور اعتماد۔ فرعون کا گروہ، لشکر، موسیٰ علیہ السلام کے گروہ شرذمۃ قلیل، بہت تھوڑا سا، 9-10 بندے، 6 لاکھ کی فوج کہاں اور 9-10 بندے کہاں۔ جب پیچھے لگے تو آپ کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، ہم اب پکڑے گئے، اب مارے گئے۔ کلّا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَیَہْدِینِ۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے رب کا لفظ استعمال کیا۔ اور غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خدشے کا اظہار کیا، اوپر غار کے دہانے پہ وہ متلاشی کھڑے تھے، وہ کفار و مشرکین کے کارندے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کی معیت ساتھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا نا، فرعون کے پاس جاؤ اور ان کو میری آیات سناؤ، تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا اننی معکم اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ یہ معیت۔ اور نکتے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور ادھر جب ہم افضلیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں ابو بکر کا لفظ کیوں نہیں لیا، نام کیوں نہیں لیا؟ اگر کوئی نبی ہوتا، من بعدی نبی ہوتا، لکان ابو بکر، ابو بکر ہوتے، یہ کہ نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ ان کی معیت جو ہے، معی میرے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ بچپن سے لے کر حشر تک، قبر بھی ساتھ، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب ساتھ تھا۔ بہرحال جب معیت آ جاتی ہے نا، قرب آ جاتا ہے، تو پھر یہ مصائب و آلام چھٹ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرض کے اندر مبتلا ہو، پریشان ہو، بہت قرض ہو، اس کے اتارنے کا کوئی سبب نظر نہ آتا ہو، 7 بار صبح شام یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جی آپ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پہاڑ، صبر نامی پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو اللہ کے کرم سے اتر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔